اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو جان دانیال یوٹیوب چینل کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ دوستو میرے اس چینل میں آپ کو اسلامی واقعات، چاہے وہ صحابہ کرام کے ہو یا انبیاء کرام کے، وہ سارے واقعات آپ کو میرے اس چینل میں مل جائیں گے۔ دوستو میرا آج کا بیان ہے کہ کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا کتنا افضل ہے۔ دوستو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، قیامت کے دن لوگوں میں سے کسے آپ کی شفاعت کی سعادت سب سے زیادہ حاصل ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چونکہ مجھے معلوم تھا کہ تمہیں احادیث حاصل کرنے کا بہت زیادہ شوق ہے، اس وجہ سے میرا خیال یہی تھا کہ تم سے پہلے یہ بات مجھ سے کوئی نہیں پوچھے گا۔ قیامت کے دن میری شفاعت کی سعادت سب سے زیادہ اسے حاصل ہوگی جو لا الہ الا اللہ خالص دل سے کہے گا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لا الہ الا اللہ اخلاص سے کہے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کسی نے پوچھا اس کا اخلاص کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا اخلاص یہ ہے کہ یہ کلمہ انسان کو اللہ کے حرام کردہ کاموں سے روک دے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مجھے کوئی ورد سکھا دے جس سے آپ کو یاد کیا کروں اور آپ کو پکارا کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ انہوں نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، یہ تو ساری ہی دنیا کہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ عرض کیا، اے میرے رب، میں تو کوئی ایسی خاص چیز مانگتا ہوں جو مجھ ہی کو آتا ہو۔ ارشاد ہوا کہ اگر ساتوں آسمان ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور دوسری طرف لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا جھک جائے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اگر ساتوں آسمان اور میرے علاوہ انہیں آباد کرنے والے اور ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں ہو اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں ہو تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا جھک جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کیا وصیت کی تھی؟ صحابہ نے عرض کیا، ضرور بتائے۔ ارشاد فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہ وصیت کی تھی کہ اے میرے بیٹے، میں تمہیں دو باتوں کی وصیت کرتا ہوں اور دو باتوں سے روکتا ہوں۔ میں لا الہ الا اللہ کہنے کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ اگر یہ کلمہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں سارے آسمان اور زمینیں رکھ دی جائے تو کلمے والا پلڑا جھک جائے گا، اور اگر سارے آسمان ایک حلقہ بن جائے تو بھی یہ کلمہ نہیں توڑ کر آگے چلا جائے گا اور اللہ تعالیٰ تک پہنچ کر رہے گا۔ اور دوسری وصیت یہ کرتا ہوں کہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کہا کرو، کیونکہ یہ ساری مخلوق کی عبادت ہے اور اسی کی برکت سے ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا، تمہیں دو باتوں سے روکتا ہوں، ایک شرک سے، دوسرا تکبر، کیونکہ یہ دونوں بری صفات اللہ سے روک دیتی ہے۔ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ بات تکبر میں سے ہے کہ آدمی کھانا تیار کرے اور اس کھانے پر ایک جماعت کو بلائے اور انہیں کھلائے، یا صاف ستھرے کپڑے پہنے
آپ نے فرمایا نہیں، یہ دونوں باتیں تکبر میں سے نہیں ہے۔ تکبر تو یہ ہے کہ تم مخلوق کو بیوقوف بناؤ اور دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھو۔ ایک روایت میں ہے کہ اگر تمام آسمان اور زمینیں اور جو کچھ ان میں ہے یہ سب ایک حلقہ میں بن جائے اور ان پر لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو یہ کلمہ ان سب کو چھوڑ دے گا۔ حضرت اعلیٰ بن شداد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میرے والد حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ نے جب مجھے یہ واقعہ بیان کیا، اس وقت حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ وہاں موجود تھے اور وہ میرے والد کی تصدیق کر رہے تھے۔ میرے والد نے مجھے بتایا کہ ایک دن ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں کوئی اجنبی آدمی اہل کتاب میں سے ہے؟ ہم نے عرض کیا، کیا کوئی نہیں؟ ارشاد فرمایا، کواڑ بند کرو۔ اس کے بعد فرمایا، ہاتھ اٹھاؤ اور کہو لا الہ الا اللہ۔ ہم نے تھوڑی دیر ہاتھ اٹھائے رکھے اور کلمہ طیبہ پڑھا، پھر فرمایا الحمدللہ، اے اللہ تو نے مجھے یہ کلمہ دے کر بھیجا ہے اور اس کے پڑھنے کا تو نے مجھے حکم دیا ہے اور اس پر تو نے مجھ سے جنت کا وعدہ کیا ہے اور تو وعدہ کے خلاف تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ پھر فرمایا کہ خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہاری مغفرت فرمائی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے کچھ وصیت دیں۔ ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی برائی سرزد ہو جائے تو اس کے بعد فوراً کوئی نیکی کا کام کرو، اس سے وہ برائی مٹ جائے گی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا لا الہ الا اللہ بھی نیکیوں میں سے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تو تمام نیکیوں سے افضل ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ کچھ لوگ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا، رب کعبہ کی قسم یہی ہے۔ لوگوں نے پوچھا، یہی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، یہی تقوی والا کلمہ ہے، مسلمان ہی اس کے زیادہ مستحق ہے اور اس کے اہل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تقوی کی بات پر جمائے رکھا۔ اس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ تقوی والی بات لا الہ الا اللہ ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ وہ کلمہ ہے جیسا کہ آپ نے ابھی بیان میں سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اگر 7 زمین اور 7 آسمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے جائے اور ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھا جائے تو وہ کلمہ وزنی ہوگا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، سانس ہے تو چانس ہے، جب تک زندہ ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کریں۔ ہماری زندگی کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں اور اللہ اور اس کے نبی کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔